وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ اللہ تعالیٰ کہتا میرے بندو، اے دنیا کے لوگوں، ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے۔ اے امتی محمد یا سن لو، تم سے پہلے 69 امتیں اس دنیا کے اندر رائیں، ہم نے انہیں بھی آزمایا، ہم نے انہیں بھی چیک کیا، ہم نے ان کا بھی امتحان لیا۔ اے امتی محمد یا ہم تمہیں بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں بھی چیک کریں گے، ہم تیرا بھی امتحان لیں گے۔ یہ مت سوچنا کہ تجھے آزمایا نہ جائے گا، تیرا امتحان نہ لیا جائے گا، تمہیں چیک نہ کیا جائے گا۔ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم یہ دیکھیں گے کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، ہم یہ چیک کریں گے کہ کون واقعی سچا مسلمان ہے، ہم یہ دیکھیں گے واقعی زبان سے جو اقرار کرتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اقرار تو اللہ تعالیٰ کا کر رہا ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت کا بھی کر رہا ہے، کیا کہ اللہ کی ذات کے اوپر یہ بھروسہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے اوپر توکل ہے کہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ کو تو رسول مان رہا ہے، کیا محمد رسول اللہ کو واقعی رسول مانتا ہے کہ نہیں ہے۔ زندگی میں ہم دیکھیں گے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، شادی بیاہ میں، ان تمام چیزوں میں ہم دیکھیں گے کہ واقعی یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، قرآن چیخ کر کے کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اس دور فتن کے اندر دیکھو، اس فتنے کے دور کے اندر دیکھو، ہزار فتنے ہمارے درمیان رونما ہیں، ہزار فتنے۔ میرے بھائیوں فتنوں سے بچنے کی کوشش کرو، جن فتنوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بچا کرتے تھے اور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن، اے اللہ مجھے فتنوں سے محفوظ عطا فرما۔ صحابہ کو بھی آپ نے سکھایا اور صحابہ کو بھی آپ نے کبھی بتایا، کبھی آپ نے فرمایا اے صحابیو تم اپنی زبان سے فتنوں سے بچنے کی کوشش کرو اور اللہ سے پناہ طلب کرو۔ صحابہ نے محمد رسول اللہ سے جب یہ جملہ سنا تو صحابہ کرام یہی کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ جو ظاہری فتنے، جو باہری فتنے، جو ظاہری فتنے ہیں اس سے بھی محفوظ کر اور جو باطنی فتنے اس سے بھی حفاظت فرما۔ یہ صحابہ کرام اپنی زبان سے دعا مانگا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں تو فتنوں سے بچنے کے لیے صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے۔ بہت سارے فتنے، ابھی ایک سے ایک فتنہ بھی اٹھا ہے نا ہمارے ہاں، تو شرک و بدعت کا بھی بہت بڑا فتنہ ہے، شرک کا فتنہ ہے، بدعت کا بھی فتنہ ہے۔ اب صرف شرک کے اوپر بولوں، بدعت کے اوپر بولوں، اس کے بعد فتنہ کے اوپر بولوں تو فجر تک چلا جائے گا، اتنی لمبی تقریر کرنی نہیں آج مجھے۔ شرک و بدعت کا فتنہ ہے ہمارے سماج میں، مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر آج فتنہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فتنے کے تعلق سے کبھی فرمایا تھا، کبھی آپ نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنہ، اے لوگوں فتنوں کی آنے سے پہلے نیکیوں میں جلدی کر لو، فتنوں کی آنے سے پہلے نیکیوں میں، اچھے کام میں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں جلدی کر لو، اس سے پہلے کہ آدمی رات میں تو مسلمان ہوگا صبح کافر ہو جائے گا، صبح مسلمان تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور ایک دور ایسا آئے گا چند پیسوں میں، چند روپیوں میں، چند دینار و درہم میں، چند پیسوں میں اپنے ایمان کو لوگ بیچ دیں گے۔ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج شادی بیاہ کو دیکھو، 1.5-2 لاکھ میں اپنے ایمان کو بیچنے والے بہت سے لوگ مسلمان پیدا ہو چکے ہیں، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اس فتنے سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنا لو۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے لیے کون کون سے طریقے بھی بتائے ہیں، اور آپ نے بتایا فتنہ آئے گا اور آ کر کے رہے گا۔
ابھی فتنہ دیکھیے، اب ایک فتنہ ہے مال کا فتنہ، مال کا فتنہ نہیں ہے، آج امیر بھی پیسہ پیسہ کر رہا ہے، غریب بھی دوستی انہی لوگوں سے کرتا ہے جن کے پاس پیسہ ہے، مولویوں کا بھی وہی حال ہے، انہی کا چمچہ گیری کرتا جو پیسے والا ہے، غریبوں سے بھی مولویوں کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ آج پیسے کے چکر میں امیر بھی ڈوبا، غریب بھی ڈوبا، اور امیر اور غریب کے علاوہ عالموں کا بھی یہی حال ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم نے کبھی انہیں پیسوں کے تعلق سے اور انہیں مال کے تعلق سے فرمایا تھا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے اندر ایک نہ ایک فتنہ آیا، بڑے بڑے فتنے نورما ہوئے، میری امت کے اندر ایک فتنہ ہوگا جس کا نام مال ہوگا، یعنی لوگ مال کے فتنے کے اندر مبتلا ہوں گے، مال کے فتنے کے اندر اتنا زیادہ مبتلا ہوں گے، اس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں، روزے سے کوئی مطلب نہیں، حج سے کوئی مطلب نہیں، صدقہ و خیرات سے کوئی مطلب نہیں، صبح و شام سے لے کر کے صرف فتنہ فتنہ، صرف پیسہ پیسہ کرے گا، مال مال کرے گا، ہائے رے مال، ہائے رے مال، ہائے رے مال۔ اللہ کے نبی نے کبھی اسی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن کی ایک آیت پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس بھی رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ہنسی بھی آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ جانتے ہو میں قرآن کی جب یہ آیت پڑھ رہا ہوں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ آدمی اپنے موت کے قریب پہنچ رہا ہے، اپنے قبر کے قریب پہنچ رہا ہے، اس کی زندگی اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ بڑھاپا کو پہنچ رہا ہے، جوانی ختم ہو رہی ہے، پھر بھی مال مال کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی نے صحابہ سے فرمایا تھا بتاؤ کیا تمہیں معلوم ہے لوگوں کا مال کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کا مال وہی ہے ہرن پور کے لوگوں، پاکوڑ کے لوگوں، سنو جو تم مال مال کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اپنے بلڈنگیں بنانے والوں، بلڈنگوں کے اندر ماربل لگانے والوں، بلڈنگوں کے پیچھے بھاگنے والوں، ایک سے ایک کار خرید کر کے لوگوں کو دکھانے والوں، سنو ذرا محمد رسول اللہ کے ان جملوں کو سنو، مال کا فتنہ ذرا دیکھو۔ امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا ما اکلت نہیں تھا، جو تم نے کھا لیا پچا لیا وہی تیرا مال ہے، او تصدقت فمزیتا، جو تم نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، غریبوں کو دے دیا، امیروں غریبوں کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، مسجدوں میں لگا دیا، مدرسوں میں لگا دیا، وہی تیرا مال ہے، او لبست فابلیتا، جو تم نے کپڑا پہن لیا، جس کو بوسیدہ کر لیا، پرانا کر لیا، جس کو تم نے پہن کر کے خراب کر لیا وہی تیرا مال ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی مال نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے۔ اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ مال کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، بلکہ آپ نے کبھی یہاں تک فرمایا تھا آئی ابو ذر غفاری سنو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے سونے کے پہاڑ عطا کر دے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے سونے کا پہاڑ بھی دے دے تو میں سونے کے پہاڑ کو اپنے پاس 2 دن سے زیادہ رکھنا گوارا نہ کروں گا، میں سونے کے پہاڑ کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا، 2 دن میں اللہ کے راہ میں لٹا دوں گا، کیونکہ مال بہت ہی زبردست فتنہ ہے، اور مال کے فتنے میں جو پڑا گیا جہنم کے اندر۔ آپ نے قارون کو دیکھا مال کے فتنے میں پڑا تو زمین کے اندر دھس گیا۔ میرے بھائیوں، آپ نے اور بھی لوگوں کو دیکھا جو مال کے فتنے میں پڑا، میرے بھائیوں ذلیل و خوار ہوا، رسوا ہوا۔ آج اسی مال کے چکر میں بہت سے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور مال کے چکر میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات دیکھیے، آخری لمحات، آخری خطبہ دیا آپ نے مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں آپ نے آخری خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے درمیان آپ نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ
وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی پوجا کرنے لگو گے، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تم میرے چلے جانے کے بعد دنیا دار بن جاؤ گے، دنیا کے پیچھے دیوانے بن جاؤ گے۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھو، آج میرے بھائیوں، ایک امیر، ایک مسلمان چاہے کسی بھی طبقے سے ہو، امیر غریب عالم جاہل کوئی بھی ہو، آج اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسی دنیا کے پیچھے۔ بہت سے لوگ فون کرتے رہتے، مولوی صاحب اس نے مسجد بنائی اتنا پیسہ بچایا، اس نے یہ کیا اتنا پیسہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ، مولوی بھی اس میں ڈوب گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، غیروں کی بات تو چھوڑیے، غیروں کی بات تو چھوڑیے، تو مال کا فتنہ زبردست فتنہ ہے۔ امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا یہ مال کا فتنہ اتنا زبردست فتنہ ہے کہ یہ مال کے چکر میں جو پڑا وہ اپنی آخرت کو ختم کر لے گا۔ مال کا فتنہ ایک دوسرا، اسی سے وہی ایک مال سے جڑا ہوا دوسرا فتنہ، عورت کا فتنہ۔ میری بہنوں سنو، کمل گھاٹی، ہرن پور، پاکوڑ کے لڑکیوں سنو، لڑکیاں دنیا کے اندر سب سے قیمتی المرأۃ عورہ، المرأۃ عورہ، عورت پورا کا پورا پردہ ہے۔ پھر آپ نے کبھی اس جملے میں آپ نے کبھی فرمایا تھا کہ عورت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے اندر سب سے قیمتی دولت اگر کوئی چیز ہے تو وہ سونا نہیں، چاندی نہیں، مکان نہیں، زیورات نہیں، مکان اور بلڈنگیں نہیں، دنیا کے اندر سب سے قیمتی دولت اگر ہے تو وہ عورت ہے۔ عورت اگر وہ عورت رہے تب، اور کہیں وہ شیطان کی اماں بن جائے، کہیں وہ چڑیل اور ڈائن بن جائے، کہیں وہ فتنہ بن جائے، تو میرے بھائیوں سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا فتنہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی اس انداز میں آپ نے فرمایا تھا ترکت بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء، میں نے مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، یعنی عورت